تو میرے نبی نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو پیغام سناؤں، میری کون سنے گا، میں کس کو سناؤں، من ادعو ومن یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ دوسرا اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے، کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے۔ احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے، تو ابو عامر خزرج کا اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا، تو اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی، تو آپ غش کھا بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن صامت تھے، ابو دجانہ تھے، یہ سعد بن ربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شد ہو گیا اور معذور ہو گئے، اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی، تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے۔ تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر دے۔ تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ انا لمدرکون۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں موسیٰ مروا کے چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو ان کا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلے، آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی کیڑی کو رکھ دیا، کہا مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک، یہ کیا ہوا ہے، ذرا امامہ کدھر ہے، ذرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے،
مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو۔ ان کا اذهب انت وربك فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا۔ یہ بنو اسرائیل ہیں اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، اور لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی۔ اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن بنے کیا ہو، بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اعتراض گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ تھے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الراية جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے۔ پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے، 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا، تو کہنے لگے عبداللہ
بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ اطالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی۔ اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا اور عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے۔ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، بدری صحابی ہے، تو لے گا؟ نہیں میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے، اور اتنا رعب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے، اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا۔ حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ پھر صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے، مہاجرین اولین کو آگے بیٹھایا۔ تو یہ غصے سے باہر نکل آیا۔ ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل بن عمر کہنے لگے صحیح کیا، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانے لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث بن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہردل عزیز تھے۔ جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث بن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے، اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلم صحابہ دبتے 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 عورتوں کی خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا سے ہاتھ پکڑ لیا،
ना 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 ना, अभी तुम्हारी हमें जरूरत है, ये ना करना, ये ना करना। तो उन्होंने कहा इलैका अन्नी, दूर हो जाओ मुझसे। इन्नी व अबी कान मिन अशद्दिन नास अदावतन लिरसूलिल्लाह व अफर्रु मिनकुमुल यौम। मैं और मेरा बाप सारी जिंदगी दुश्मन इस्लाम रहे, आज ही तो दाग धोने का वक्त आया और मैं भाग जाऊं। इन्ना लका साबिक़तन, तू मुझसे पहले ईमान ला चुका है और आगे बढ़ चुका है, पीछे हट जा, मेरे रास्ते में हाइल ना हो। तो सबसे पहले उनके बेटे आमिर बिन इकरमा ने बैत की, फिर हारिस बिन हिशाम, सुहैल बिन अमर, ज़रार बिन अज़र, अबू सुफियान बिन हर्ब, इन सारे सरदारों ने बैत की और सब ने अपने खुद लोहे की टोपियां फेंक दी और तलवारों की नियामें तोड़ दी और शेर की तरह हमला आवर हुए। वो सारे रोम को पलटा के पीछे फेंक दिया और जब रोम के कदम उखड़ गए तो खालिद बिन वलीद फौरन भागे भागे वापस आए कि मैं पता करूं कि इकरमा किस हाल में है और अमर किस हाल में है। एक मखजूमी है ना दोनों। तो जब अमर को देखा तो वो ख़त्म हो चुके थे, जब इकरमा को देखा तो उनमें कुछ सांस बाकी था, तो उन्होंने उनका सर अपनी गोद में लिया और मुंह में थोड़ा पानी टपकाया और उनके बेटे अमर का सर यहाँ रख लिया, यहाँ। तो उनकी आंखें खुली कर खोल का मैं खालिद हूँ। का क्या किया अल्लाह ताला? अपनी आंखें ठंडी कर, अल्लाह ने फतह दी। का अच्छा उमर को कह देना जो तुमने कहा था वो हमने करते, जो तुमने कहा था वो हमने करते, और जान निकल गए। तो हजरत खालिद बिन वलीद को हजरत उमर पर गुस्सा आ गया। अरब जब गुस्से में बोलते थे तो माँ के नाम से पुकारते थे और जब अच्छे माहौल में होते थे तो बाप के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ हजरत खालिद कहने लगे कल्ला ज़अम इब्नुल हंतमा अल्ला नुस्तशहद। हंतमा हजरत उमर की माँ का नाम है। हंतमा का बेटा अब ये नहीं कह सकता कि सरदारों ने जान कुर्बान नहीं की। ये मेरे नबी की मेहनत का समरा है, ये मदारिस उसी का सिलसिला है, ये खानकाहें उसी का सिलसिला है, ये तबलीग उसी का सिलसिला है। लेकिन बेटो सिर्फ किताबें पढ़ने से तरबियत नहीं होती, अहलुल्लाह की तरबियत में रहो, उनके साथ अपने अंदर की गंदगियाँ निकालो, तबलीग में वक्त लगाओ। मुजाहिदे से इंसान में जला पैदा होती है और वो उसका रुख नेकियों की तरफ फिरता है। तो नियत करते हो सारे? चंद बातें कहता हूं। अपने इस माहौल में गीबत किसी की ना करो न सुनो। गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त काम है। गीबत ना करो किसी की। कई लड़के बहुत ही नीचे चले जाते हैं, अपने उस्तादों की गीबत करते हैं, ये महरूम हो जाएंगे, ये कभी भी इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। काजी एहसान अहमद शोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबूवत के अमीर थे। तो मेरे वालिद साहब से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक़ था, तो हमारे घर आते थे, मैं छोटा था। तो उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि मैं तो नाकिस का सीगा हूँ काजी, तो वैसे भी मैं नाकिस था, मुझे इतना पढ़ना लिखना आता नहीं था। और एक तालिब इल्म था जो बहुत काबिल था और वो उस्ताद पे ऐसा इश्काल करता कि उस्ताद को जवाब नहीं आता था, तो फिर वो हंस पड़ता था। तो एक दिन उस्ताद ने दुखी होकर कहा जा तू भैंसे ही चराएगा। और एक दफ़ा मेरे उस्ताद उठे तो उनका जूता दूर पड़ा था, तो मैं भाग के गया, जूता उठा के लाया और उनके सामने रखा। कहने लगे बादशाह तेरे जूते सीधे करेंगे इंशाअल्लाह। तो काजी साहब फरमाने लगे कि उस लड़के को मैंने खुद भैंसें चराते देखा, मैंने उसे खुद भैंसें चराते देखा। और तहरीक ख़त्म नबूवत में जब काजी साहब को, चूँकि ये तहरीक के सर अमीर थे, जब उनको बुलाया गया तो जनरल आज़म था, गवर्नर पंजाब का। तो जो भी बातचीत हुई वो तो उन्होंने नहीं बताई थी। जब उठे
تو ان کے جوتے قالین سے پرے پڑے تھے، تو جنرل اعظم بھاگ کے گیا اور آپ کے جوتے اٹھا کے لا کے آپ کے سامنے رکھے، تو قاضی صاحب رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ایک بات یاد آئی ہے اپنے استاد کی، آج اس کو زندہ ہوتا دیکھ رہا ہوں تو اس سے رونا آیا ہے۔ اپنے استادوں کی غیبت نہ کرو، ان کی برائی نہ دیکھو، وہ آنکھیں بند کر دو جو کسی کی برائی دیکھتی، اپنے عیب دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک آپ میں غیبت نہ ہو، کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی۔ اب بچے ہیں، جوان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہو اور اس کی بول چال بند ہو، تو ایسے دل کے اوپر تالی نہ لگاؤ، اپنے دل کو کھلا کرو اور معاف کر دو اور اس کے سینے سے لگ جاؤ، تب جا کر تمہارے اندر علم کا کچھ نور آئے گا۔ جس دل میں بغض ہوتا ہے اس میں علم نہیں آتا ہے۔ اور پہلی تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ جوان ہیں، تہجد کی پابندی کرو، بڑی پرانی بات ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے تھے ایک تربیت یافتہ میاں جی میواتی، تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں ان سے ملنے گیا، مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات چاہے 2 نفل پڑھ لو، لیکن رات کو اٹھ کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ رات کا اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا آپ کو۔ آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو، کسی استاد کی بے اکرامی نہ ہو۔ پھر چاہے تمہارے کچے پچے سبق بھی ہوں گے نا، جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچا پکا نہیں دیکھتا، پھر اسے قبول کرتا ہے۔ مولانا تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑھا تھا، صرف مشکات تک پڑھا تھا، تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا، اس جیسا تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں ہے۔ وہ کہتے علماء کرام مجھے تو مشکات ہضم نہیں ہو رہی اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں، تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا ہمارے استاد مولانا ظفر صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، ٹھنگی میں ان کا مدرسہ تھا جامعہ خالد بن ولید۔ تو بچوں آپس کی محبت سے رہو، اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو۔ مولانا منظور صاحب آپ کے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے، تو ان کی دل سے محبت کرو۔ یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی، محبت سے چیزیں منتقل۔ یہ ٹیلی فون ہی 2 ایسے کرتے ہیں یا یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ فون ہے، ان کے ساتھ جڑو گے تو ان کا ڈیٹا تمہارے اندر چلا جائے گا، کسی کی دعا لگ جائے گی۔ ایک دفعہ واقعہ سنا کے میں بس کرتا ہوں۔ میں مدرسے کا امیر تھا رائمنڈ میں، تو مجھے سارے دن کی کارگزاری سنانی ہوتی تھی مولانا احسان صاحب کو، جو آج کل بہت علیل ہے۔ تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، سب سے شفیق، وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ ہو، تو انہوں نے کروٹ بدلی اور کیا ہائے زور سے، تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے۔ تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا، تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا، تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس تو انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے۔ میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی، سردیوں کا زمانہ تھا۔ مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، ان کو کارگزاری سنائی، وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ یہ 72-73 کی بات ہے، جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں،
2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا. میں نے کہا یا اللہ چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے گا. تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند. ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی. وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم, اس کا ہوٹل تھا. میں اندر گیا, میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے. کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن, تو خود بنا لے. تو وہ اسٹوو ہوتا تھا ہوا والا, وہ میں نے چائے بنائی, تھرموس میں ڈالی. میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے کھوکھے پر کھوکھا, سر درد کی گولی کا کیا کام؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو. تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی. میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت, وہ سر درد کی گولی تھی جیسے آج کل پیناڈول ہے, وہ ساری ڈان پڑی تھی. میں نے کہا بھائی آج کام بن جائے. میں نے وہ لی اور دوڑ لگائی, اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی, مجھے دیکھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے, یہ گولی ہے, آپ کھا لیں آپ کے سر میں درد. تو ان کے منہ سے کلمات نکلے, اس کا میں ثمرہ اپنی ذات میں خوش نہیں. میرے استاد کی دعا مجھے لگی, ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی, وہ بڑبڑاتے ہوئے, الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے. تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے تو ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائیں. تو سارے بچے اس کی نیت کرو, اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو, آپس میں پیار محبت سے رہو. نیت کرتے نا سر, اللہم لک اور نکاح ہے. مفتی امجد کی بیٹی کا نکاح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.